محبوب کا ذکر محبت کا تقاضا ہوتا ہے، تو آپ کے ذکر کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے، بہترین طریقہ جو ہے وہ درود شریف ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کی سختیاں، مشکلات، آزمائشیں ان کو برداشت کرنے کے بعد، ان کو عبور کرنے کے بعد ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن جب وہ جنت کی جانب بڑھنے لگیں گے تو انہیں جنت کا راستہ ہی بھول جائے گا۔ کس قدر ان پر غم کی حالت ہوگی کہ جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن جنت کا راستہ بھول چکے ہیں۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو جہاں پر بھی آقا کریم کا ذکر ہو اس مجلس میں کم از کم ایک بار درود پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہی بندہ جو ہے وہ اصلی بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو تھوڑا لیکن پڑھنا ضرور چاہیے۔ جو بندہ ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھے اس کے بارے میں آتا ہے اس کو ایک قرات اجر ملتا ہے۔ ایک قرات جو ہے یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ کے برابر ثواب ایک بار درود پاک پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ جو بندہ صبح شام 10 مرتبہ پڑھ لے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں شفاعت کی خوشخبری ہے، اور جو بندہ 50 مرتبہ پڑھ لے اس کے بارے میں اس شاکان مصطفیٰ کے لیے عظیم الشان نوید خوشخبری آقا کریم نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا۔ مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے میں ہاتھ ملا کر سلام لوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے اس شاکان کے لیے۔ اور پھر جو بندہ 100 مرتبہ پڑھے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ نفاق سے بھی بری ہے، وہ جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا، اور پھر اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں گی، 70 اخروی اور 30 دنیاوی۔ اور پھر جو بندہ 1000 مرتبہ پڑھ لے اس کے بارے میں عظیم الشان خوشخبری فرمائی۔ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ دنیا میں بیٹھ کر جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو اسے ٹھکانہ عطا فرمانا ہے، دنیا میں بیٹھ کر جب تک اس کا نظارہ نہ کر لے تب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حبیب پاک کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔